عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں، ابو بکر بن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور دارقطنی بھی فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح ورواۃہ کلھم ثقات، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس کے سارے راوی۔ تو پیغمبر کی سنت کس سے لینا؟ پیغمبر کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی لا تجزئ، وہ کفایت نہیں کرتی۔ یا ایک اور مسئلہ بھی سن، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے لا تجزئ، وہ کفایت نہیں کرتی۔ فاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ ابھی آپ نے ہدایہ کے والے سے سنا نا وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ، کم از کم جو قرات کفایت کرتی ہے نماز میں۔ ہدایت میں لکھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 1 آیت۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو قرات کفایت کرتی ہے کتنی ہے؟ اور نبی پاک کے نزدیک 7۔ پہلے تو امام ابو حنیفہ رسول اللہ کا تضاد دور کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں 7، یہ جو آیتوں فاتحہ کے سوا کوئی قرات کفایت نہیں کرتی، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 1 آیت پڑھ لو تو کفایت۔ اب ہم نے پیغمبر کے اس حدیث کو لیا اور عمل ساتھ پہ دیکھا صحابہ پیغمبر سے، تو حضرت علی بھی حکم دے رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کا، حضرت عمر بن خطاب بھی فاتحہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو کہاں گیا تمہارا یہ اصول کہ ہم سنت لیں گے نبی کی اصحاب پیغمبر سے؟ تو اگر اصحاب پیغمبر سے لیتے ہو تو اعلان کرو کل ہم حضرت عمر کے اس فتوے کے مطابق امام کے پیچھے جاری نمازوں میں بھی فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں، یہ لیتے ہیں سنت نہیں لیتے، یہ لیتے ہیں رائے امام ابو حنیفہ کی، دھوکہ دیتے ہیں سنت کے نام پر، رائے لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ دلیل ایک تو آپ نے پہلے سنا المقلد و مجتہد مستند قول مجتہد، اور وہ توضیح تنبیہ والا بھی آپ نے سن لیا کہ المقلد فیقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادى اليه رأي ابي حنیفہ فكلما ادى اليه رأيه فواقع عندي، کہ مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے۔ حنفیوں کے ہاں دلیل مقلدین کے ہاں نہ قرآن دلیل ہے، نہ حدیث دلیل ہے، نہ اجماع دلیل ہے، نہ قیاس دلیل ہے، یہ 4 دلیلیں مجتہد کی ہوتی ہیں، مقلد کی دلیل تو امام کا قول ہے۔ یہ جو تھانوی تو یہ نا ملتان سے کتاب چھپی ہے حسین احمد مدنی کی تقریر ترمذی، اس کے غالباً 399 صفحہ ہے۔ نماز کے اندر نا حنفی بھی کہتے ہیں، شافعی بھی اور حنبلی بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور مالکی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تینوں نا مقلد ہاتھ باندھنے والے، یہ ایک مالکی کے پاس چلے گئے، مالکی کو جا کر کہتے ہیں بھائی ہم تینوں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو کھول کے کیوں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں امام مالک کا مقلد ہوں، تو دلیل پوچھنی ہے تو جا کر مالک سے پوچھو، مقلد سے دلیل کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تم بھی مقلد ہو، تینوں مقلد تھے، خاموش ہو کے واپس آ گئے۔ انہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ مقلد کا کام نہیں دلیل پوچھنا، وہ تینوں ساکت ہو گئے، خاموش ہو کے واپس آ گئے کہ مقلد کا کام نہیں ہے دلیل پوچھنا۔ آج کا مقلد وہ ہے دلیلیں ایسی ایسی وضع کرتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا بھی حاشیہ خیال میں نہ ہے، بلکہ آج کل کا مقلد امام ابو حنیفہ کے اقوال کے اوپر قاضی اور جج لگا ہوا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں بات، جب ان سے بات ہوتی بھی کہا حنفی فرق کہتے ہیں ہمارا وہ قول پیش کرنا جو مفتہ بہی ہو۔ ایک دفعہ یہ اسماعیل محمدی چند مولویوں کے ساتھ میرے پاس لاہور میں اسکیم بورڈ میرے کتب خانے میں ہے، پہلے ہم 3-4 دفعہ ان کے مکتبے میں گئے بات کرنے کے لیے، وہاں مناظرہ بھی میرا ہوا ان کے مفتی عبدالرحمن سے تقلید کے موضوع پر، 10-15 منٹ کے بعد خاموش ہو گیا، اس کے گھر جا کے میں نے مناظرہ کی۔
وہ پھر ہم نے دعوت دیا تو ہمارے پاس آئے، کئی دفعہ اصرار کیا ایک دن آئے، میں نے کہا بات ہوگی آپ کے ساتھ فقہ حنفی پر، بات ہوگی فقہ حنفی پر۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری بات یہ ہے کہ آپ ہمارا فقہ حنفی کا وہ قول پیش کریں گے جو مفتہ بہی ہوتا ہے۔ اب ان کو اتنا تو مولوی نے پکوایا کہ ان کو کہنا تم مفتہ بہی قول پیش کرنا۔ میں نے کہا آپ مجھے پہلے مفتہ بہی کی شرح کر دیں، مفتہ بہی کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے جس کے اوپر فتویٰ ہو۔ تو میں نے کہا فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ شامی، فتاویٰ سراجیہ، فتاویٰ تتار خانیہ، فتاویٰ بزازیہ، یہ فتوے نہیں ہیں، تو یہ سارے مفتہ بہی۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کیا مطلب ہے اس پر فتویٰ مفتہ بہی؟ کوئی اصول ضابطہ؟ میں نے اس کو کہا تو فقہ حنفی کے کسی اصول کی کتاب کا نام دے، میرے کتب خانے میں آیا میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے فقہ حنفی کا کوئی اصول کی کتاب بتا، میں تجھے نکال کے دیتا ہوں، تو مجھے بتا مفتہ بہی ہوتا کیا۔ اللہ شاہد ہے، مجھے کہنے لگا اچھا پھر بات یہ میں نعیم صاحب سے پوچھ کے آؤں گا۔ وہ نعیم نا یہ انوار رشید کا اصل نام نعیم ہے، جس نے حدیث اور حدیث کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر پہلے گھر سے فیصلہ کر کے علم لے کے آ جانا تھا کہ مفتہ بہی کا مطلب ہی تمہیں نہیں پتا ہوتا کیا۔ مفتہ بہی جس پر فتویٰ ہو وہ پیش کرے۔ اب میں نے کہا مفتہ بہی کا فیصلہ کون کرے؟ دیکھو امام حنیفہ کے ایک مسئلے میں 3-4 قول ہیں، تو امام حنیفہ کا مجتہد اور مقلد ہے۔ یہ میں نے سوال کیا مقلد اور مقلد میں فرق ہے، کیونکہ یہ عام اعتراض ہوتا ہے۔ مقلد لام کی زیر کے ساتھ اس کا معنی تقلید کرنے والا، مقلد لام کی زبر کے ساتھ اس کا مفعول ہے، اس کا معنی جس کی تقلید کی جائے۔ مقلدین یہ ہے اور مقلد ان کے امام حنیفہ۔ تو اب امام صاحب کے آگے 4-5 قول ایک مسئلے میں، تو امام حنیفہ ایک اکیلے ان کے مقلد ہیں، مجتہد ہیں، باقی سارے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے۔ تو امام صاحب کے اگر قولوں میں مقلد فیصلہ کرے یہ فتوے کے قابل ہے اور یہ فتوے کے قابل نہیں ہے، تو مقلد جج نہ بن گیا امام حنیفہ پر، اور تمہارا مفتی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حنیفہ کا یہ قول فتوے کے لائق ہے، فلانا قول فتوے کے لائق نہیں ہے، تو مجتہد کا زیادہ علم ہے مقلد کا۔ عوام کو دھوکہ دیا، مرضی اپنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو امام صاحب کے مقلد۔ میرے بھائیو، مقلدین کی اصل دلیل امام کا قول ہے، ادلہ اربع نہیں ہے، ان کو حق ہی نہیں ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو ایک اور بات کہتا ہوں، کوئی مسئلہ آ جائے نا اس کے لیے شرط قطعاً نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں ہی دیکھیں پھر حدیث ہے، کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو قرآن آتا ہے اس مسئلے میں قرآن بتا دو، آپ کو حدیث آتی ہے تو اس مسئلے میں حدیث بتا دو، کوئی ضروری نہیں ہے پہلے قرآن دیکھیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، غور کرو۔ اس نے کہا نا کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی کا طریقہ عمل کسے دیتے ہیں؟ اصحاب محمد سے۔ ابھی میں نے اس کی اور مثالیں دینی ہے، میں ایک بات بیچ میں آگے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلافت صدیقی میں منکرین زکوٰۃ کا فطرہ اٹھا کے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ قتال کروں گا۔ جو زکوٰۃ ایک بکری یا اونٹ کی ایک رسی ہی بنتی ہوئی نہیں دیتا تو میں اسے لینے کے لیے لڑوں گا، قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے قتال نہ کرو، اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر نے دلیل کیا دی ان سے نہیں لڑنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پوری تفصیل دیکھو، تاریخ الخلفاء سیوطی کی، بخاری کی جو حدیثیں امرت ان اقاتل الناس، فتح الباری وغیرہ شرح مسائل تفصیل ہوتی ہے۔ کیا کہا عمر نے؟ حدیث کیا دلیل؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ گواہی دیں اللہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فمن قالها، جس نے یہ گواہی دے دی، یہ کلمہ کہہ دیا کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، فقد عصم منی دماءه وامواله الا بحق الاسلام. جس نے یہ کلمہ کہہ لیا اس نے اپنا خون اپنا مال مجھ سے محفوظ کر دیا. تو تمہارے کہتے ہیں نبی پاک نے کہا میں لڑنے کا حکم دیا، کب تک لڑوں جب تک لوگ کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو اس زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ کلمہ تو پڑھتے سے لڑتے کیوں؟ دلیل کیا دی؟ حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ بلافصل ابو بکر صدیق نے بھی اس موقع پر قرآن کی آیت نہیں پیش کی. وہی حدیث جو عمر نے دلیل دی اسی کو ابو بکر نے دلیل بنایا. کیا کہا؟ یہ اللہ بحق الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ لڑ سکتے ہیں کب؟ جب اسلام کا وہ حق مارے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حق ہے تو فرمائیے حدیث پر ہر یہ لڑیں گے. تو بکر صدیق نے بھی حدیث پیش کی اور عمر نے بھی. حالانکہ چاہتے تو قرآن بھی پڑھ سکتے تھے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. کہا تھا اگر نماز توبہ کر لیں، یہ مشرک مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، دو حکم قرآن دے دیا فخلو سبیلہم، ان کی راہ چھوڑ دو، پھر